آج کل یہ جو سوشل میڈیا ایک نئی بلا مسلط ہوئی ہے سوشل میڈیا کے نام سے. اس سوشل میڈیا میں جھوٹ اور سچ کا کوئی پتہ لگانا ہی مشکل ہے. خبریں آ رہی ہیں اپنی طرف سے گھڑ کر اس کی تصویر بھی لگا دیتے ہیں. اب تو آ گیا زمانہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, مصنوعی ذہانت کا. جس کی چاہو تصویر بنا دو, جس کے منہ سے چاہو جو کچھ کہلوا دو اسی کی آواز میں. یہ تو کھلا جھوٹ چل ہی رہا ہے والعیاذ باللہ. اور بعض لوگ جو ہیں وہی بات کہ تاکہ میرے اوپر ذمہ داری نہ ہو تو کوئی بات کہیں سے سنی ہے, کوئی کسی کا کوئی لفظ سنا ہے, اس کو آگے چلتا کر دیا. فارورڈڈ ایز ریسیوڈ, فارورڈڈ ایز ریسیوڈ, کہ ہم نے جیسا ہمیں پہنچا ہے ویسا ہی ہم آگے فارورڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ وہی قال الناس والی سواری ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی سواری قرار دیا. تو یہاں پر جیسا اس کو پہنچا تو کہتا ہے میں یہ دوسروں تک پہنچا رہا ہوں, لیکن میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا. جیسا مجھ تک پہنچا تھا ویسے میں نے آگے روانہ کر دیا. تو یہ صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے خلاف ہے کہ آپ نے تحقیق کے بغیر اس کو آگے چلتا کر دیا اور اپنی ذمہ داری سے سمجھا میں عہدہ برا ہو گیا, جیسا مجھے پہنچا تھا ویسے میں پہنچا دیا. یہ جھوٹ کی بدترین سواری قرار دیا حدیث میں اس کو. محترم بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو احکام دیے ہیں یا ہدایات عطا فرمائی ہیں, ان کا ایک بہت بڑا شعبہ اخلاقیات سے متعلق ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے یہ گواہی دی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ کو ہم نے بہت عظیم اخلاق کے اوپر عمل کرنے والا پایا ہے. یعنی اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش اخلاق کوئی اور ہستی پیدا نہیں ہوئی. اور آپ نے اپنی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد بھی یہ بتایا, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ مجھے اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. تکمیل کرنے کے معنی میں بڑا عجیب اشارہ ہے. وہ یہ ہے کہ بعض ظاہری اخلاق تو غیر مسلموں میں پائے جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو خوش اخلاق کہا جاتا ہے, لیکن وہ مکمل اخلاق نہیں ہیں. جو دنیا میں ظاہری نظر سے دیکھے جاتے ہیں وہ مکمل اخلاق نہیں ہیں. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں ان اخلاق کی تکمیل کر دوں, یعنی مکمل اخلاق دنیا کو سکھا دوں. آپ نے اپنی بعثت کا, دنیا میں تشریف آوری کا مقصد یہ بتایا. اور اس میں عربی جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ انما کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا, یہ انما یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے, جس کے معنی یہ ہے میں صرف اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہوں. میرا
اصل مقصود جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. اس سے معلوم ہوا کہ دین صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں ہے، صرف نماز روزے کا اور صدقہ زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عبادتیں بھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ اخلاق انسان کے درست نہ ہوں. کیونکہ مثال کے طور پر اخلاق ہی کا ایک بہت بڑا شعبہ اخلاص ہے. یعنی جو کام کرے انسان وہ اخلاص کے ساتھ کرے، ریاکاری کے لیے نہ کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے. جب تک یہ اخلاص نہیں ہوگا نماز بھی قبول نہیں ہوگی، جب تک اخلاص نہیں ہوگا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، جب تک اخلاص نہیں ہوگا صدقہ زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی، حج عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا. تو یہ عبادتوں کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ اخلاص سے ہوتی ہے. لہذا اخلاق ایسی چیز ہے کہ جو تمام عبادتوں میں بھی ضروری ہے، معاملات میں بھی ضروری ہے، معاشرت میں بھی ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی کام سیدھا نہیں ہو سکتا. اب وہ کیا اخلاق ہے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل فرمائی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرار دیا گیا؟ تو تھوڑا سا اس کی تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں اور خود اپنے آپ کی اصلاح کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ اخلاق میرے اندر بھی پیدا فرما دیں، اس کے لیے چاہتا ہوں کہ ان اخلاق کی کوئی وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، اپنے آپ کو خطاب کر کے پیش کروں تاکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ وہ اخلاق عطا فرمائے. ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ بھی میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھے اخلاق رکھتا ہو، خوش اخلاق ہو، تو وہ جنت میں اس شخص کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو سارے دن روزہ رکھ کے ساری رات اللہ کی عبادت کرے. ایک ایسا شخص ہے کہ جو سارے دن روزہ رکھتا ہے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اس کو اپنی اس عبادت سے جتنا ثواب ملے گا، تو جو شخص خوش اخلاق ہو اس خوش اخلاق کو اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے اس کے درجے تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. تو وہ اخلاق کیا کیا ہیں ان کو ایک ایک کر کے میں چاہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کے لیے بیان کروں اور اس کی کچھ تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. پہلی چیز اس نے اخلاق کی پہلی چیز وہ ہے صدق. صدق کے معنی ہے سچائی. یہ پہلا وصف ہے جو انسان کے خوش اخلاق ہونے کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے. جب تک یہ صدق اور سچائی انسان کے اندر نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو خوش اخلاق نہیں کہا جا سکتا. سچائی کیا ہے؟ سچائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کے منہ سے جو بات نکلے وہ سچی ہو، کبھی ان کے منہ سے جھوٹ نہ نکلے. جس شخص کو کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نہ نکلے، ہمیشہ جب بھی بولے سچ بولے، اور اس کے بارے میں یہ تصور کرنا مشکل ہو لوگوں کے لیے کہ یہ کبھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. یہ وصف، یہ صفت جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو صادق کہتے ہیں. اب جھوٹ
کا کوئی شائبہ بھی کسی انسان میں نہ ہو، تب وہ صادق بنے گا، تب وہ سچا بنے گا۔ ایک تو ایسا جھوٹ ہے جو اللہ بچائے بعض لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میں منہ سے بات نکال رہا ہوں تو وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، غلط ہے یا سچ ہے، صحیح ہے۔ بے پرواہی کے ساتھ لوگ، ان کو جھوٹ سچ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسا بننے سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ منہ سے بات نکال دی اور لوگوں نے اسے سچ سمجھا، حقیقت میں وہ غلط تھی۔ اللہ بچائے ایسا جھوٹا آدمی تو دنیا کے اندر بھی لوگوں کے اندر بدنام ہوتا ہے کہ جھوٹا آدمی ہے، اس کے منہ سے جھوٹ نکلتا رہتا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے۔ جو لوگ جان بوجھ کر جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں، الحمدللہ، یعنی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے اور نہ جھوٹا بننا چاہتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو باوجود اپنے آپ کو جھوٹا بنانے کے پھر بھی جھوٹ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں؟ ایک تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات بھی کہیں سے سنی تحقیق کے بغیر اس کو آگے نقل کر دے انسان۔ کہیں سے کوئی بات کان میں پڑ گئی اور آپ نے تحقیق کی نہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کو آگے چلتا کر دیا، یعنی لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا، کسی اور سے کہہ دیا، اس نے کسی اور سے کہہ دیا۔ تو یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ایک مسلمان کو اپنی بات میں ذمہ دار ہونا چاہیے۔ غیر ذمہ داری ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ جو بات کہہ رہا ہے وہ 16 آنے سچی ہونی چاہیے، یعنی یہ کام نہیں کسی مومن کا، کسی مسلمان کا کہ جو بات بھی کان میں پڑی لوگوں سے کہنا شروع کر دیا۔ یہ ایسی بری بلا ہے کہ اس میں ہمارا معاشرہ بری طرح لت پت ہے۔ انسان مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ بات نکالے جس کی اس کو پوری تحقیق ہو، اس کو سب پتا ہو کہ حقیقت باقی حقیقت یہ ہے۔ محض کہہ دینے سے کسی نے آ کے خبر دے دی، دوسرے کو بتا دی، دوسرے نے تیسرے کو بتا دی۔ اسی طرح افواہیں پھیلتی ہیں۔ جو افواہوں کا لفظ آتا ہے، افواہیں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے، یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے، یہ کیسے پھیلتی ہے؟ یہ اسی طرح پھیلتی ہے کہ ایک شخص نے کوئی بات کہہ دی بغیر تحقیق کے، دوسرے نے اس کو آگے چلتا کر دیا، اس نے تیسرے کو چلتا کر دیا، تیسرے چوتھے کو کر دیا۔ قرآن کریم نے افواہ پھیلانے کے اوپر ایک آیت نازل کی ہے، افواہ پھیلانے کو ناجائز قرار دینے کے لیے آیت پیدا کی، اور اس میں یہ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر تحقیق کے بات پھیلا دیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس کی تحقیق کرتے لوگوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ اگر کوئی بات ان کے کان میں پڑی ہے تو اس کو اولو الامر تک پہنچائیں، وہ اس کی چھان بین کریں کہ باقی یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ قرآن نے یہ وضاحت کے ساتھ یہ بات فرمائی۔ لیکن افواہیں پھیلانا، ایک بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے کسی تحقیق سے کام نہ لیا جائے، یہ بھی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جھوٹ قرار دیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب دیکھو ذرا سی یہ افواہیں پھیلانے سے کیا ہوتا ہے؟ افواہیں پھیلانے سے لوگوں میں
ایک دوسرے سے بغض پیدا ہوتا ہے, نفرتیں پیدا ہوتی, عداوتیں پیدا ہوتی. آپ نے یہ بات بکثرت سنی ہوگی آج کل, کہا جاتا ہے جی فلاں تو کرپٹ آدمی ہے, وہ تو بہت رشوت لیتا ہے, اور رشوت کی مقدار بھی بتا دی جاتی ہے, اس نے اتنے کروڑ کا غبن کیا ہے. ارے بھائی کیا تم نے خود حساب لگا کے دیکھا تھا کہ غبن کتنا کیا تھا؟ لیکن زبانوں پر بات چل پڑتی ہے, اس نے تو کروڑوں کا غبن کیا ہوا ہے. اب اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیا ہے کہ جی ساری دنیا کو بتائے, سب لوگ جانتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں. بغیر تحقیق کے آپ نے الزام لگا دیا کسی پر. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بعض اوقات حقیقت نہیں ہوتی, یا ہوتی ہے تو کم ہوتی ہے, وہ بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہے. اس کی وجہ سے, اور خاص طور سے جو ہمارے ہاں انتخابات کا نظام پھیلا ہوا ہے, الیکشن کا, تو ہر امیدوار دوسرے امیدوار پر تان و تشریح کے نشتر برساتا ہے, اور اس میں اس کو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں, تحقیق سے کہہ رہا ہوں یا بغیر تحقیق کہہ رہا ہوں. وہ عوام میں مشہور ہو جاتی ہے. یہ سب جھوٹ کے شاخسانے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کو تو پرواہ نہیں ہوتی, اللہ بچائے, کہ بھئی میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں, جو بات میں نے سنی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں تھوڑی سی تعویل کر لیتے ہیں. تعویل ہی کر رہے ہیں, بھئی میں ذمہ داری نہیں لیتا, میں نے سنا ہے. لوگ کہتے ہیں, لوگ ہی کہتے ہیں, میں کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا, میں خود سے نہیں کہہ رہا, لوگ یہ کہتے ہیں, اللہ جانے کیا ہے. تو وہ اپنی ذمہ داری ہے وہ لوگوں پر ڈال دیتے ہیں کہ بھئی میں نے سنی ہے یہ بات, اور سچ ہے یا غلط ہے, یہ اس کی ذمہ داری جو ہے ان لوگوں پر ہے جو یہ بات کہتے ہیں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے, انہوں نے انسان کے نفس کی اس چوری کو بھی پکڑا, اور یہ فرمایا کہ ان بیس مطیت الکذب یقول الناس, کہ یہ بات کہ لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے. یہ الفاظ استعمال فرمائے, یہ کہنا لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے. کیا مانا؟ اصل میں تو دل چاہ رہا تھا کہ جھوٹ میں لوگوں تک پہنچاؤں, اس جھوٹ کو پہنچا کر مزہ لوں, دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں یہ جھوٹ. لیکن یہ سوچ کر کہ بھئی اس کی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوگی, تو یہ اپنی ذمہ داری کو دوسرے کے اوپر تھوپ دیا کہ لوگ کہتے ہیں. جیسے کوئی آدمی خود نہ چل سکے تو کسی سواری پر چڑھ جاتا ہے, تو فرمایا کہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے یہ بات کہ لوگ کہتے ہیں. جس کے معنی یہ ہے کہ جب تمہیں خود تحقیق نہیں ہے تو لوگوں کے کہنے کی بنیاد پر کیوں بات آگے چلا رہے ہو؟ لوگ کہیں یا نہ کہیں, اگر تمہیں تحقیق ہے تو بے شک آگے کہو, اور اگر تحقیق نہیں ہے تو پھر آگے کہنے سے باز رہو. یہ ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں خوش اخلاقی کے فضائل کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے سچائی کو بھی اس طرح واضح کر دیا کہ سچائی کے خلاف جو ادنا سا شبہ بھی ہو اس کو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بھی مجھے قبول نہیں, یہ بھی مجھے منظور نہیں, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. بات وہ کہو جس کی تحقیق ہو. آج کل یہ جو سوشل میڈیا ایک نئی بلا مسلط ہوئی ہے سوشل میڈیا کے نام سے, اس سوشل میڈیا میں جھوٹ اور سچ کا کوئی پتہ لگانا ہی مشکل ہے. خبریں آ رہی ہیں, اپنی طرف سے گھڑ کر اس کی تصویر بھی لگا دیتے ہیں,
آج تو اب تو آ گیا زمانہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، مصنوعی ذہانت کا، جس کی چاہو تصویر بنا دو، جس کے منہ سے چاہو جو کچھ کہلوا دو اسی کی آواز میں. یہ تو کھلا جھوٹ چل ہی رہا ہے والعیاذ باللہ. اور بعض لوگ جو ہیں وہی بات کہ تاکہ میرے اوپر ذمہ داری نہ ہو تو کوئی بات کہیں سے سنی ہے، کوئی کسی کا کوئی لفظ سنا ہے، اس کو آگے چلتا کر دیا. فارورڈیڈ ایز ریسیوڈ، فارورڈیڈ ایز ریسیوڈ، کہ ہم نے جیسا ہمیں پہنچا ہے ویسا ہی ہم آگے فارورڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ کوئی قال الناس والی سواری ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی سواری قرار دیا. تو یہاں پر جیسا اس کو پہنچا تو کہتا ہے میں یہ دوسروں تک پہنچا رہا ہوں، لیکن میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، جیسا مجھ تک پہنچا تھا ویسے میں نے آگے روانہ کر دیا. تو یہ صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے خلاف ہے کہ آپ نے تحقیق کے بغیر اس کو آگے چلتا کر دیا اور اپنی ذمہ داری سے سمجھا میں عہدہ برا ہو گیا، جیسا مجھے پہنچا تھا ویسے میں پہنچا دیا. یہ جھوٹ کی بدترین سواری قرار دیا حدیث میں اس کو. یہ بھی جھوٹ کی ایسی قسم ہے. اچھا، اس نے ہماری زندگی میں اتنا فساد مچایا ہے جس کی کوئی حد و نہایت نہیں. لوگ میری آواز میں ایسی باتیں نشر کر رہے ہیں کہ جو میں نے فرشتوں کو کی خبر نہیں. ایسے باتیں میرے نام پر منسوب کر رہے ہیں جو نہ کبھی میں نے سوچی، نہ میں نے کبھی کہی، نہ کسی کو میں نے اس کے سے مخاطب کیا، اب میرے نام پر منسوب ہو رہی. تو یہ جھوٹ جب پھیل جاتا ہے، اللہ بچائے، معاشرہ جھوٹ کے اندر ڈوب جاتا ہے، تو اس سے جو خرابیاں جنم لیتی ہیں، اس سے جو فساد پھیلتا ہے، وہ ہمیں آپ کو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. اس کے بنا پر دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، فساد ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کی روادار کہ آدمی روادار نہیں ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے. یہ سارے کے سارے مفاسد پیدا ہو رہے ہیں سچائی کے فقدان سے، صدق کے فقدان سے. لہذا سب سے پہلا کام جو ہے کہ مومن کا کہ اذا حد، کہ اس بات سے بچے کہ اس کے منہ سے کوئی بات جھوٹ یا جھوٹ نما کوئی بات نہ نکلے. اسی لیے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اللہ تعالیٰ نے یہ زبان تمہیں بہت سے فضائل حاصل کرنے کے لیے دی ہے. اس سے سچ بولو گے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ گے، اس سے تم اللہ کا ذکر کرو گے، یہ زبان تمہیں جنت میں لے جائے گی. لیکن اس سے جھوٹ بولو گے، اس سے لوگوں کو گمراہ کرو گے تو اور اس سے فساد پھیلاؤ گے تو یہ تمہارے لیے جہنم کا سامان ہے. تو بھائی سب سے پہلی اخلاق میں سب سے پہلا وصف جو ہے جس کی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی وہ ہے صدق اور سچائی. ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کہ میں کتنا سچائی پر عمل کر رہا ہوں. میرے منہ سے جو کوئی بات نکلتی ہے وہ ذمہ دارانہ ہوتی ہے یا غیر ذمہ داری سے میں باتیں کرتا رہتا ہوں. اگر غیر ذمہ داری ہے تو خدا کے لیے قبر تک پہنچنے سے پہلے اس غیر ذمہ داری کو ختم کرو. جو بات منہ سے نکالو سمجھ لو کہ اس کا مجھے آخرت میں جواب دینا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن نے فرمایا انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے اس کے ایک نگراں مقرر ہے، ہمارے پاس اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے. لہذا سچائی کو اختیار کرو. یہ سچائی کی ایک معنی ہے جو آج میں نے آپ کے حضرات کے ضمن خدمت میں عرض کیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی سچائی عطا فرمائے، منہ سے ہمارے جو بات نکلے وہ بالکل سچی ہو اور اس میں کسی غلط بیانی کا یا کسی فساد کا شائبہ نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا